وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور کتنی ہی حدیثوں میں بڑی تاکید آئی ہے کہ رغیمان فہو رغیمان فہو رغیمان فہو، کہ ذلیل ہو گیا ذلیل ہو گیا ذلیل خوار ہو گیا، کہ جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں یا دونوں میں سے ایک کو اور پھر بھی جنت میں نہیں گیا. تو مطلب یہ کہ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے. والدین کی خدمت کر لی ہوتی، والدین کی اطاعت کر لی ہوتی تو یہ جنت میں جانے کا سبب اور کتنا آسان ہے. والدین تو فطرتاً محبت کرتے ہی ہیں. اگر اولاد نے تھوڑی سی بھی دیکھ بھال کر لی، خدمت کر لی، خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. تو اتنی سستی جنت مل رہی تھی، اسے چھوڑ دیا. تو والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کی دعائیں لینی چاہیے. ماں باپ کی دعائیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. اور والدین کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. والدین کی بد دعائیں بہت خطرناک. آخرت تو خیر ہو ہی جائے گی تباہ، دنیا بھی بگڑ جائے گی. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں، اور آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بن جائے گی. اور والدین کی خدمت سے عار محسوس کیا، بلکہ انہیں ایذائیں تکلیفیں پہنچائی، اور خدا نخواستہ اگر ان کی زبان سے بددعا نکل گئی تو آخرت کے علاوہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اللہ تعالی والدین کی دعاؤں کو بھی سنتے، بد دعاؤں کو بھی سن لیتے. تو خوب خدمت کرنی چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی نیک لڑکا ہو اور محبت اور شفقت کی نگاہ سے ایک مرتبہ وہ اپنے والدین کی طرف دیکھ لے، ایک حج مقبول کا ثواب. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے، دن میں 100 مرتبہ، تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب دیں گے. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ حج کتنا مہنگا ہو رہا ہے، ٹور والے کتنا لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کتنی مشقت، اور پھر بھی گارنٹی نہیں کہ وہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا. اور یہاں اتنا آسان ہے کہ اگر والدین کی جانب شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو ایک حج مقبول کا ثواب. کسی صحابی نے پوچھا حضور سے کہ من احق بصاحبتی، کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اس کا سب سے زیادہ مستحق کون، کہ میں کس کے پاس بیٹھوں. ارشاد فرما کہ امک، کہ وہ تمہاری ماں ہے. تمہارا یہ اٹھنا بیٹھنا ماں کے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اس نے عرض کیا کہ ثم من، پھر کون؟ فرما امک، کہ تمہاری ماں.
اس نے عرض کیا کہ ثم من، کہ پھر کون؟ کہ امک، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ ثم من، کہ پھر کون؟ کہ ثم اباک، کہ پھر تمہارا باپ۔ تو 3 مرتبہ فرمایا کہ امک، چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا کہ اباک۔ معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ ماں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں وہ باپ نے نہیں۔ کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، کہ جو جو حمل بڑا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، تکلیف بڑھتی۔ تو حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور جنا اس کو تکلیف سے، اور پھر اس کے بعد پرورش میں کتنی تکلیف ہے کہ بچے نے اگر پیشاب کر دیا وہ رات کو اٹھتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، اور اگر کپڑے نہ ہوں تو خود بھیگے بستر پر خود سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے کہ کہیں بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ کیسی تکلیفوں سے پرورش کی، اس لیے ماں کا درجہ بڑھ گیا۔